बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। नाज़रीन, दौरे हाजिर की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़ा टारगेट जो इस वक्त है वो अपनी यूथ को गाइडलाइन प्रोवाइड करना है, अपनी यूथ की तरबियत करना है, नौजवानों को सही राह पर गामजन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी आज की जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, चाहे लड़कों की बात करें या नौजवान लड़कियों की बात करें, दोनों ट्रेंड फॉलोअर्स हैं और फैशन फॉलोअर्स हैं। वो ट्रेंड और फैशन के नाम पर कुछ ऐसी आदत अडॉप्ट करते चले आ रहे हैं कि जो आने वाले वक्त में यकीनन उनके लिए नुकसानदेह है। और ऐसी ही एक आदत को आज हम हाईलाइट करेंगे। आज एक ऐसी ही आदत की हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या है, क्यों ये इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है। वो है सिगरेट नोशी। क्यों सिगरेट नोशी का रुझान हमारे नौजवानों में इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इसका सलूशन क्या है, इसके हल क्या हैं, उसके लिए भी क्या तदाबीर इख्तियार करनी होंगी, क्या इक़दामात करने होंगे, इंडिविजुअली हम क्या एफ़र्ट कर सकते हैं, कलेक्टिव एफ़र्ट इसमें कितनी ज़रूरी है, इसमें हमारे हुकूमती इदारों का क्या किरदार है, और घर पे मौजूद हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, जो हमारी यूथ को अवेयर कर रहे हैं, जो हमारी यूथ को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ असातिज़ा कराम है। और ओवरऑल जब हम इस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो इस सोसाइटी का हर फर्द, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो यूथ को गाइड करे, अवेयरनेस क्रिएट करे। कैसे की जा सकती है, इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और बिलखुसूस आजकल जो हम ये देखते हैं कि हीटेड टोबैको का हमारे यहाँ बहुत एक रुझान डेवलप हो रहा है। ई सिगरेट के नाम पे बच्चे फैशन के तौर पर इसको अपना रहे हैं। ये कितना नुकसानदेह है और एक आम सिगरेट के मुकाबले में इसका नुकसान कितना ज़्यादा है, इसको भी हम ज़रूर इन डेप्थ जानेंगे। जानने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर दिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लाइफ कोच हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं। दिया, वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हुमा साहिबा, आपका, आपके पूरे पैनल का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। दिया, क्या कहना चाहेंगी, ये जो नौजवानों में बढ़ता हुआ सिगरेट नोशी का रुझान है, आपकी नज़र में कितना ख़तरनाक है और इसकी रीजंस क्या है बेसिकली? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल स्मोकिंग डे है, बेसिकली जिसके हवाले से हम आज गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, 1984 में सबसे पहले यूके में सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद हर साल मार्च के सेकंड वीक में बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट किया जाने लगा। ठीक है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का बेसिकली पर्पस भी यही है कि तमाम इंसानों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि स्मोकिंग के इंसानी लाइफ, हेल्थ, इन्वायरमेंट और फैमिली रिलेशन पे क्या बुरे असरात मरतब होते हैं, ताकि लोगों को ये शऊर हासिल हो सके कि स्मोकिंग जो है वो एक नुकसानदेह अमल है। और हर साल स्मोकिंग डे जो है, इसको वीक को सेलिब्रेट करने के लिए एक कैंपेन जो है, अवेयरनेस तरतीब दी जाती है। ठीक, उसका एक थीम है। इस साल जो थीम है वो है स्मोकिंग छोड़कर अपनी दिमागी सेहत को बेहतर बनाएं। पूरी दुनिया में इसके हवाले से एक्टिविटीज हो रही हैं, वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशंस के साथ साथ टॉक शोज भी किए जा रहे हैं, और बिलखुसूस सोशल मीडिया के जरिए जो है वो लोगों को आगाही फराहम की जा रही है, जिसके नताइज पिछले सालों की निस्बत इस साल काफी ज्यादा बेहतर हैं। और जो माहिरीन हैं हेल्थ के, उनकी भी एक तहकीक में ये बात समझ आई है कि अगर किसी शख्स का जो कैंसर है वो डायग्नोज हो गया है और वो कसरत से सिगरेट का इस्तेमाल करता है, तो अगर बीमारी के दौरान वो सिगरेट को छोड़ता है तो कुछ ही दिनों में रिजल्ट नजर आने लग जाता है, और कैंसर का जो मर्ज है उसमें 30 to 40% कमी आ जाती है। अच्छा। इसके साथ साथ WHO के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने वालों की तादाद 1.5 अरब से ज्यादा है। इनमें 1 करोड़ अफराद जो हैं वो तरक्की पजीर ममालिक में पाए जाते हैं, और तरक्की याफ्ता ममालिक में स्मोकिंग करने वालों की अफराद की जो तादाद है उसमें डे बाय डे कमी आ रही है। और एक सिगरेट जो है उसमें तकरीबन 7,000 केमिकल होते हैं, जिनमें से 250 ऐसे हैं जो सेहत को इंतहाई नुकसान देते हैं। और जदीद रिसर्च में ये चीज भी साबित हुई है कि जो ज्यादातर केसेस हैं वो जो है वो कैंसर फैलाने के जो केमिकल है वो कैंसर फैलाने का बाइस बनते हैं। सही। अच्छा दिया, जिस तरह से आपने भी कहा कि मार्च के सेकंड वीक में पूरा वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है टोबैको फ्री या स्मोकिंग को कम करने के लिए, तो इसके जो इकदामात किए जा रहे हैं वो ग्लोबली किए जा रहे हैं।
کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کا رجحان کم ہو جائے گا، یا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یوتھ تو فیشن کے طور پر ای سگریٹ کو اپنا رہی ہے، ویپ ہو گیا، شیشہ ہو گیا، یا ہیٹڈ ٹوبیکو کی جو ڈیوائسز اویلیبل ہیں اس میں ڈسپوزیبل ڈیوائسز بھی ہیں، وہ یوز کرنے کا رجحان بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ بڑی خوشی خوشی اس کو یوز بھی کر رہے ہیں، بلکہ اس کو اڈاپٹ کرنے کا دوسروں کو بھی مشورہ دے رہے ہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ویسے تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی میرے خیال میں، لیکن جہاں تک میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے، کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں اور میں انٹرنیشنلی ورک کر رہی ہوں، تو ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ طرز کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، تو اس میں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو اسموکنگ ہے اس کو سٹارٹ تو اسٹائلش لگنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہم بڑے اسٹائلش نظر آئیں، اور کچھ جو ہیں وہ ارد گرد کے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی سٹریس کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ یہ سن کر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نیند نہیں آئے گی، زیادہ دیر جاگ کر آپ پڑھ سکیں گے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسموکنگ نہ تو بندے کو اسمارٹ نظر آتا ہے، اسموکنگ پینے والا، اسموکنگ کرنے والا، نہ ہی کوئی پرسنالٹی چارمنگ لگتی ہے، اور نہ ہی اس سے سٹریس کم ہوتی ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور نیند کی کمی کی وجہ سے، جو نیند کی کمی کی وجہ ہے، اور بہت ساری بیماریوں میں انسان اسی اسموکنگ کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے ہما کوئی بھی عقل مند انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جو دھواں انسان کے پھیپھڑوں، گردوں کو خراب کر دیتا ہے، وہ اس کو سکون اور اطمینان کیسے دے سکتا ہے. ایک مینٹل اپروچ ہو چکی ہے کہ شاید اسموکنگ سے سٹریس کم ہو جاتی ہے، یا دیکھا دیکھی انسان اسیوم کر لیتا ہے، اور اسی ایزمپشن کی بیسس پر انسان اسموکنگ کو اپنی زندگی میں خاص جگہ دے کر اپنی لائف کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی ڈسٹرائے کر دیتا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو رجحان ہے کہ ہم ایک عام سگریٹ تو نہیں پی رہے، ہم ای سگریٹ پی رہے ہیں، اس کا نقصان نہیں ہے، اس پہ بھی میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن در حقیقت اس کا نقصان اس عام سگریٹ سے زیادہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہاں پہ ٹچ دینا چاہوں گی شیشے کے استعمال پہ بھی، چونکہ اس میں میں نے ایک ریسرچ کی ہے کچھ دن پہلے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے یوتھ کے ساتھ. تو اس میں جو چیز دیکھنے کو ہمیں ملی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سگریٹ سے چلیں اتنی زیادہ نقصانات ہوتے ہیں باڈی کو، تو شیشے سے اتنے نہیں ہوتے. اور دیکھا دیکھی صرف بوائز نہیں بلکہ گرلز بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے. تو اگر اس کی ریسرچ آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اگر اسکرین پہ جائے، گوگل پہ جا کے سرچ کرے تو اس کے سامنے ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. اس میں 90% نقصان زیادہ ہے، یہ جو باقی جتنے بھی ہم استعمال کر رہے ہیں لائک شیشہ اور باقی جتنے بھی ڈرگز ہیں، جتنے بھی ڈیوائسز، تو اس سے جی ایسا ہی ہے. تو اس سے بہت زیادہ بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور انسان کے جو گردے پھیپھڑے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور کینسر کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ میں ایک جو ٹچ دینا چاہوں گی اس بات کو، چاہے اسموکنگ ہو یا کوئی بھی ڈرگ آپ یوز کر رہے ہیں، اس کی جو عادت ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی عادت کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، لیکن کسی بھی بری عادت کو کسی اچھی عادت سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ عادت چھوٹ سکتی ہے. تو ہمیں ساتھ ہی کچھ یہ بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں کہ کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں بالخصوص پاکستان میں اگر کوئی اسموکنگ جو ہے وہ ترک کرنا چاہے. سب سے پہلے تو ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی. ہمارے نوجوان نسل ہو جائیں یا پھر ہمارے کوئی بھی پورے سیکٹر میں نا، اوور آل اگر میں پورے پاکستان کی بات کروں تو ہم لوگ نا ایسے ہی بس دیکھا دیکھی کام شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. پھر جو ہوتا ہے نہ وہ برداشت ہوتا ہے، نہ سہا جاتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے. تو ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کرنی ہوگی اچھے طریقے سے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو یا پھر کیریئر ہو. بغیر فائدے یا نقصان کے ہم کسی بھی چیز کا ڈیسیژن نہیں لے سکتے، تعین نہیں کر سکتے. اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اسموکنگ جو ہے ہماری صحت کے لیے 1% بھی فائدے مند نہیں ہے. چاہے کچھ بھی ہم اپنی جو ڈرگز وغیرہ لے رہے ہیں اس سے نقصان ہی ہے. سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اس بری عادت کو بدلنے کے لیے ہمیں کسی اچھے کام کی عادت ڈالنی ہوگی. کھانے اور پینے کی عادت، چونکہ سگریٹ جو ہے نا وہ ہم جب پیتے رہتے ہیں تو ہماری دماغ کو بھی میسج پہنچتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے باڈی کو کچھ، اور باڈی بھی کچھ طلب کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو بدلنے کے لیے، ریپلیس کرنے کے لیے اس عادت کو، ہمیں کھانے پینے کی دوسری چیزوں کی طرف جانا ہوگا. لائک پانی کا زیادہ استعمال کریں، جوسز کریں، فریش ویجیٹیبلز کریں، اس کے ساتھ فروٹس کا استعمال کریں. تو مجھے اپنی ریسرچ کے دوران جب میں نے یہ سروے کیا تو بہت سارے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ جب ہم جس دوران ہم ٹائمنگ میں سگریٹ پیتے تھے
یا پھر شیشے کا استعمال یا پھر باقی چیزوں کا کرتے تھے، ہم نے اس کو ریپلیس کر لیا ہے اور باقی چیزوں کو کھانا پینا شروع کر دیا ہے. تو نارملی ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ جو دماغ ہے وہ پکچرز پہ کام کرتا ہے. تو جب آپ کے دماغ کو یہ میسج کنوے ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ چیز کھا لی ہے تو آپ کی باڈی جو ہے وہ سکون میں آ جاتی ہے. تو اس طرح چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے، اس میں سالوں یا مہینے نہیں لگتے بلکہ ہفتوں دنوں میں آپ بہتری محسوس کریں گے اپنی ہیلتھ میں. صحیح، یہ آپ نے ٹپس اور سولوشن تو بتا دیے. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اپنے میسج کے ذریعے پیرنٹس کو بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں کہ وہ اپنے بچوں پر کس طرح سے نظر رکھ سکتے ہیں، اور اگر ان کے بچے چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا اس عادت میں انوالو ہو رہے ہیں تو انہیں وہاں پہ اسے کاؤنٹر کرنا ہے، بلکہ اس کو ختم کرنے میں، اس کو ترک کرنے میں، اس کو کوئٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ بھی کرنا ہے. بالکل. یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو سگریٹ یا شیشے کا استعمال ڈے بائی ڈے ہمارے ماحول میں بڑھتا جا رہا ہے، ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اس کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر سٹیپ پہ نا اپنے یوتھ کو فالو بھی کرنا ہوگا، انہیں گائیڈ لائن بھی دینی ہوگی اور ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا. والدین کو، اساتذہ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے کن لوگوں میں، کس گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں اور کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. اور جو ہمارے کالج یا یونیورسٹیز، چونکہ یہ جو لیول ہے کالج یونیورسٹیز کا، یہاں پہ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی جو سگریٹ نوشی یا اسموکنگ کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنے کالج میں، اپنے سینٹرز میں اور اپنے ایریاز میں کچھ ایسی کمپین پلان کرنی ہوگی، کچھ ایسے بل بورڈ جو ہے وہ لگانے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے، چونکہ زیادہ فون کا استعمال کیا جا رہا ہے. والدین کو بھی اس پہ توجہ دینی ہوگی. ایک جو ضروری پوائنٹ ہے یہاں پہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اور اپنے سننے والوں سے بھی، کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کا کچھ طرز عمل ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مذہبی رجحان زیادہ ہوتا ہے، جنہیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب، تو ہم اس چیز کو ترک کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو کسی چیز کو فائدے یا نقصان کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ یار اس میں اگر فائدہ ہے تو میں استعمال کروں، اگر نقصان ہے تو چھوڑ دوں. تو ہمیں انسان کی سائیکی، اپنی یوتھ کی سائیکی، اپنی اولاد کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے اسے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ کو یہ نقصان پہنچے گا، ایسی گیدرنگ میں بیٹھے سے آپ کو نقصان پہنچے گا. تو پھر آہستہ آہستہ جب اسی کے لیول پہ جا کے ہم اسے سمجھائیں گے، پھر لائک ڈاکٹرز ہیں یا سائیکیٹرسٹ ہیں یا پھر ہمارے مذہبی اسکالر ہیں یا ہمارے ٹیچرز ہیں یا والدین ہیں، سب کو اپنی ذمہ داری فرداً ادا کرنی ہوگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کام مین کے بہت مشکل نہیں ہے. میں نے چونکہ اس پہ پرسنلی ورک کیا ہے تو یہ بہت آسان ہے. اس کے لیے ہمیں یونیورسٹی اور کالجز کے اندر سیشن زیادہ سے زیادہ کروانے کی ضرورت ہے، اویئرنیس دینے کی، تاکہ اس میں بہتری آ سکے. یقیناً ایسا ہی ہے. بےحد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ کا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، جس میں نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی سگریٹ نوشی کے رجحان کو ہم کس طرح سے ترک کر سکتے ہیں. اس کی وجوہات تو ہم نے جانی، سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے، اس پر بھی نظر ڈالی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اپنا بےحد خیال رکھیے گا. آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ نگہبان.